اصل چیز تو آگ ہے، وہی اللہ ہے، اور دیکھو قربانی کا آتا ہے لے کر جاتا ہے کہ حسین جب گھوڑے پر سوار ہوئے، دائیں دیکھا اجڑے ہوئے خیمے، جلے ہوئے خیمے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے یزیدی قیدی ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ ان کو پانی پلائے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ زینب کے ننگے سر کو ڈھانپ دے۔ سب کو اللہ چاہیے، اگلے جہان صرف اللہ چاہیے، بخدا کوئی نہیں جانتا مرنے کے بعد کہاں ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب، دی لیجنڈز آف ناصر ادیب شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آج میں انتہائی پرزور اصرار پر اپنے آرٹسٹوں کے پروگرام کو روک کر اپنی لائف کو وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں، کہانی کو جہاں میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ختم کی تھی۔ وہ اتنا اصرار ہے قارئین کا اور ناظرین کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ہڑتال کر دیں، ہمیں فوری طور پر یہ بتائیں کہ طاہر القادری صاحب کے پاس جب آپ گئے تو انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ تو شاید ذرا اس میں قاری صاحب کے کچھ چاہنے والے بھی ہیں تو ان کو ذرا وہ بہت زیادہ شدت سے انتظار ہے۔ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ کو میں نے وہاں ختم کیا تھا۔ طاہر القادری صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، ان میں سب سے پہلے قلم بنایا، پھر عرش عظیم بنایا، پھر جنت بنائی، اور پھر آخر میں آدم کا پتلا بنایا۔ تو سب سے پہلے جو چیز بنائی قلم، وہ اس نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ کو اہل قلم کر دیا۔ آپ نے اس قلم سے بے شمار فلمیں لکھی، شاہکار فلمیں لکھی، نام کمایا، دام کمایا، عزت کمائی، شہرت کمائی۔ لیکن اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے کہ جو میں نے تمہیں قلم دیا تھا تم نے اس کا حق ادا کیا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو یہ سننے کے بعد میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میری زبان گنگ ہو گئی اور میرا ضمیر جو تھا اس کے اندر اور میرے دماغ کے اندر ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی لڑائی میں وہاں سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں گھر آیا۔ مجھے نہیں پتا میں کب سو گیا اور کب ہوا، لیکن مجھے ایسا لگا میں نہیں سویا۔ میں چلتے چلتے، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں بیڈ پہ کب لیٹا، میں نے آنکھیں بند کب کی، میں نے کپڑے کب بدلے، لیکن میں تسلسل میں جو چلتا رہا وہ یہ چلتا رہا کہ میں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی نہ تھا، جہاں زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، لیکن میں تھا، اور میرے ارد گرد حد نگاہ تک کوئی چیز نہیں تھی۔ ٹائم کیا تھا کہ جیسے صبح کا سورج نکلنے میں کم از کم 15 منٹ باقی ہوں، جسے صبح صادق کا وقت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں دائیں بائیں دیکھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، پیچھے دیکھا کچھ نہیں تھا، آگے دیکھا کچھ نہیں تھا، لیکن ایسے لگا کہ جیسے میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور اللہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ ناصر ادیب، میں نے تمہیں قلم دیا، تم نے اس کا حق ادا کیا؟ تو اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین۔ تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا ایک خواب تھا۔ میں علامہ صاحب کا سوال سننے کے بعد جذباتی طور پر جتنا ہل گیا تھا یا جتنا طوفان میرے اندر تھا، اس نے میرے سے عام سوچنے اور سمجھنے کی جو طاقتیں تھیں وہ اس وقت سلب کر لی تھیں، اور میرے دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ عمر تو میں نے گنوا دی، فلمیں لکھنے میں 52 سال گزر گئے۔ اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت مجھے پاکستان فلم انڈسٹری میں آئے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو میں یہ بھی سوچتا رہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جو ایک فلم کا تصور ہے وہ بھی بوجھ تھا کہ میں فلم لکھ کے شاید میں نے حرام کمایا۔ تو اس کے بعد فلم کے سلسلے میں جو میں نے رزلٹ نکالا یہ میرا پرسنل ہے، اس کو آپ اپنے اوپر مت لیں۔ ہاں، آپ تفتیش کریں، تصدیق کریں، پھر اگر آپ کو اچھا لگے یا صحیح لگے تو پھر آپ جو چاہے سوچ سکتے ہیں۔ لیکن میں نہ تو مذہبی سکالر ہوں، نہ میں عالم ہوں، میں طالب علم ہوں۔ میں نے بہت پڑھا ہے اور بہت کچھ سنا بھی ہے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ میں فلم کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ فلم کی کمائی حلال ہے یا میں نے جو کمایا حلال کمایا، یہ میری ذاتی سوچ ہے، اور یہ میرا معاملہ میرے اور خدا کے درمیان ہے۔ آپ کو صرف انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جب میں پوری دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں، اللہ کی رحمت ہے مجھ پر کہ جب میں 10ویں کلاس میں تھا تو میں
پاکستان کے اور باہر کے ملکوں کے تقریباً ہر نامور آدمی کو پڑھ چکا تھا جو اس وقت نون تھے. آج تو خیر بے شمار چیزیں پہنچ گئی پاکستان میں. تو میں نے دیکھا کہ فلم تو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی نے شروع کی تھی. اب دیکھیں یہ میرا چونکہ ذاتی مسئلہ ہے اور اس کو آپ نے بالکل کسی تناظر میں نہیں دیکھنا، صرف میری سوچ کو دیکھیں اور میری اپروچ کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ میں اگر جسٹیفائی ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان نہیں، یہ معاملہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے. کہ فلم کی کہانی سب سے پہلے لکھی ہماری ماں حوا نے، سنائی اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. وہ کیا کہانی تھی؟ وہ یہ کہانی تھی کہ جب رات کو بچے ان کے نہیں سوتے تھے تو جیسے ماں لوری دیتی ہے، کہانیاں سناتی ہے، آپ کو بھی یقیناً ماں نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوگی. ہر ماں نے اپنے بچے کو لوری دی ہے، ہر ماں نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے یا کچھ سمجھایا ہے یا کچھ بتایا ہے یا ڈرایا ہے. انہوں نے جو کہانی سنائی نا، وہ قابیل اور حابیل کی کہانی تھی کہ وہ اپنے ہر بیٹی اور ہر بیٹے کو یہ بتاتی تھی کس طریقے سے وہ میرا بچہ تھا قابیل اور اس کو حابیل سے حسد ہو گیا اور وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو شرع میں جائز نہیں تھی، اور آخرکار باپ نے بھی سمجھایا. پھر باپ نے کہا قربانی دو، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی شادی اس کے ساتھ ہوگی. قربانی بھی حابیل کی منظور ہوئی، قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی. اور اس دور میں قربانی قبول ہونے کا جو سلسلہ تھا ویسا تھا کہ قربانی کی چیز جو تھی کوئی جانور یا اناج رکھ دیتے تھے ایک ٹیلے پر اور اللہ سے دعا مانگتے تھے یا اللہ میری قربانی قبول فرما. تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی قربانی قبول ہوگی. آگ کا یہ کرشمہ دیکھ کر اسی کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا شیطان نے کہ اصل چیز تو آگ ہے، وہی اللہ ہے، اور دیکھو قربانی کا آتا ہے لے کر جاتا ہے تو آگ کی پوجا کرو. آگ کی پوجا شروع ہو گئی. یہ اس قسم کی چیزیں بیچ میں سے نکلتی رہیں. لیکن اس ماں نے اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائی. وہ دکھا نہیں سکتی تھی، سنا سکتی تھی. کس طریقے سے جب اکلیمہ جوان ہوئی تو اس نے دیکھا وہ بہت حسین تھی، اس کو بہت اچھی لگی. جو اس کے ساتھ بہن جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی لڑکی، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، وہ اس کو پسند نہیں آئی. تو قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اکلیمہ تھی، وہ بہت ہی حسین تھی. تو وہ دیکھ کے اب یہ دیکھیں اگر فلم بنائیں تو پھر ہم اکلیمہ کو دکھائیں گے اور جو قابیل ہے وہ اس پر عاشق ہوگا اور حابیل کا اس پر حق ہوگا، لیکن وہ دونوں میں لڑائی ہوگی اور آخر کار قابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دے گا اور اس کی لاش اٹھا کر کہ لے جائے گا اور دفن کر دے گا. تو یہ آغاز وہاں سے ہوا میرے پیارے سامعین فلم سنانے کا. کیونکہ فلم ہم کہانی ہے ہم سناتے ہیں، لیکن ہم دکھاتے ہیں تو وہ فلم ہے، ہم سناتے ہیں تو وہ کہانی ہے. تو یہ کہانی کا سلسلہ ہر ماں نے جاری رکھا اور کہانیاں لوگ سناتے رہے، سینہ در سینہ چلتی رہیں. جس طرح بعض روایات آپ لیں تو وہ آپ تک جو پہنچیں گی تو عجیب و غریب ہوگی. مثلا ایک روایت ہے اسرائیلی کہ اوج بن نون ایک آدمی تھا جو اس کا قد اتنا اونچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھوڑے پر بیٹھ کر اچھل کر اس کو جو عصا مارا جو ان کا 13 ہاتھ لمبا تھا تو وہ اس کے گٹے پر لگا اور وہ سمندر سے مچھلی پکڑ کے اوپر کرتا تھا، سورج کی گرمی میں بھون کے کھا لیتا تھا. لیکن جب ہسٹری کو اچھی طرح کھول کر ادھر ادھر سے اس کی تصدیق کرنا چاہے تو تصدیق نہیں ہو سکی. تصدیق صرف اتنی ہوئی کہ ایک قوم ضرور اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی، قوم عاد، کہ جس سے لمبی قوم کوئی پیدا نہیں ہوئی، جس سے طاقتور کوئی پیدا نہیں. بہت لمبا قد تھا ان کا. مشہور ہے کہ 80 ہاتھ یا 60 ہاتھ کے قریب قد تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا قد جو تھا ایک روایت کے مطابق 80 ہاتھ تھا اور ایک روایت کے مطابق 60 ہاتھ تھا. تو قوم عاد جو تھی اس کا قد اتنا ہی تھا. بہت چوڑی چھاتی تھی اور وہ ہاتھ سے کھجور کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے. اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، کھجور واحد پودا ہے جس کی جڑ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور بہت دور تک چلی جاتی ہے اور یہ اتنی گہرائی میں جاتی ہے کہ وہاں سے یہ پانی لے لیتی ہے. اس لیے کھجور کو پانی نہ بھی ملے تو وہ جوان بھی ہو جاتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے. تو اتنی طاقتور قوم تھی. لیکن
اتنا قداور آدمی کہ سورج سے مچھلی بھون لینا، سمندر سے مچھلی پکڑ لینا اور گٹے پہ عصا لگا، یہ ایسی بات کوئی نہیں۔ تو یہ کہانیاں جو تھیں، یہ فلمیں تھیں، یہ چلتی رہیں۔ اور اس کے بعد فلم ایجاد ہونے سے پہلے ہر عالم جب بیٹھتا ہے تقریر کرنے کے لیے، خواہ وہ مذہبی ہو، خواہ وہ لیڈر ہو، کوئی ہو، وہ فلم کی کہانی سناتا ہے، کوئی نہ کوئی کہانی سناتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، ہر سال سنی بھی علماء اور شیعہ خاص طور سے شام غریبہ پڑھتے ہیں، کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اگر سنی ہے شام غریبہ، میں نے سنی ہے اور میں نے اسکرین پلے بھی اسی سے سیکھا۔ وہ علامہ رشید ترابی صاحب جیسی شام غریبہ آج تک کسی عالم شیعہ نے بھی نہیں پڑھی۔ تو وہ جب سناتے تھے تو پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب وہ شروع کرتے تھے، جب لاسٹ پہ پہنچے کہ حسین جب گھوڑے پر سوار ہوئے، دائیں دیکھا اجڑے ہوئے خیمے، جلے ہوئے خیمے، ہر خیمے کے سامنے لاش، کوئی عورت بال کھولے رو رہی ہے۔ بائیں طرف دیکھا، وہاں بھی زینب رو رہی ہے، لاشیں، علی اصغر کی لاش پڑی ہے، زینب اپنا عباس کی لاش پڑی ہے، اکبر کی لاش پڑی ہے۔ سامنے یزیدی فوج گھوڑوں پر حسین کو شہید کرنے کے لیے تیار۔ اب یہ جو منظر ہے، یہ یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد حسین نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ دوسری بار لگائی، پھر چلنے سے انکار کر دیا۔ تو حسین نے کہا کہ جب سوار نہیں ڈرتا تو سواری کیوں ڈرتی ہے؟ چلو۔ تو گھوڑے نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب گھوڑے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسین نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب یہ کیمرہ ہے، یوں جا رہا ہے اور دیکھنے کے دکھاتے کہ حسین نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کے پچھلے سموں کے ساتھ سکینہ چمٹی ہوئی ہے۔ اترے اور اس بچی کو سینے سے لگا اور کہا، بیٹا ہمیں جانے دو، ہم واپس آ جائیں گے۔ کہتے نہیں بابا، میں نہیں جانے دوں گی، آپ واپس نہیں آئیں گے۔ کہتا بیٹا ہم آ جائیں گے۔ تو رو پڑتی ہے، کہتی عباس چچا بھی یہی کہہ کر گئے تھے کہ ہم آ جائیں گے، وہ نہیں آئے، آپ نہیں آئیں گے۔ لیکن پھر جذبہ حسین، حسین کا یقین اور حسین کا حق پر ہونے کا عہد، اور پھر گھوڑے پر بیٹھے۔ روتی سکینہ پیچھے دوڑتی سکینہ کو چھوڑ کر گھوڑا لے کر یزید کی فوجوں میں گھس گئے۔ اب آپ اس کو ٹاپ سے دیکھیں، یہ شاٹ ہے کہ اجڑے ہوئے خیمے، آگ سے جلے ہوئے خیمے، لاشوں سے اٹے ہوئے خیمے، جن خیموں کے باہر عورتیں، یتیم بچے یا معذور یا بیمار زین العابدین رو رہے ہیں، اور ایک گھوڑ سوار اکیلا جا رہا ہے اور پیچھے سکینہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے اور دھول کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ حسین یزیدی فوجوں کے درمیان گھر جاتے ہیں، لڑتے ہیں، اور آخر کار لڑتے لڑتے ظہر کا یا عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا، تو تلوار پھینک کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور پھر ان کا سر گردن سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیا منظر شروع ہوتا ہے۔ سر نیزے پر ہے، یزیدی فوج گھوڑوں پر ہے، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے کچھ لوگ آ رہے ہیں، جن میں سب سے آگے زینب ہے، پیچھے زین العابدین ہے جو بیمار ہے، سکینہ بھی ہے، ننگے پاؤں ہے، ننگے سر ہیں۔ وہ خواتین جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے سر کے بال سورج بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، وہ ننگے سر جا رہے ہیں۔ ایک گاؤں سے گزرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے یزیدی قیدی ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ ان کو پانی پلائے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ زینب کے ننگے سر کو ڈھانپ دے۔ دوسرے گاؤں سے گزرتے ہیں، وہ جو ہم فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ویلن جب آتا ہے تو دروازے بند ہو جاتے ہیں، لوگ سہم کر کھڑکیوں کے پیچھے سے، دروازوں کے پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہی منظر ہے۔ اور پھر ایک گاؤں آتا ہے، وہاں ایک عورت نکلتی ہے دلیر، اپنی چادر اتارتی ہے، وہ کہتی ہے یہ حسین کی بیٹی، حسین کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار، اور ننگے سر اپنی چادر اس کے سر پر ڈھانپ دیتی۔ یہ کلیپ ہے، ہم فلم میں ایسی کلیپ لیتے ہیں نا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ اس طریقے سے فلم چلتی رہی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فلم دکھاتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں، اس کا تاثر جو ہے وہ ڈبل یا ٹرپل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح یہ جو منظر ہے کربلا کا، یہ اگر دکھایا جائے اسکرین پر، اور شمر اور جو دوسرے لوگ ساتھی تھے ان کے ظلم و ستم کو عملی طور پر، حسین کو 90 زخم بھی لگے اور پھر سر تن سے جدا اور پھر نیزے میں ٹنگے، سوچے کیا منظر ہوگا، کیسے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے، لوگ کب فلم دیکھیں گے، لوگ زہر و قطار اٹھیں گے اور سکرین کو پھاڑ دیں گے۔ اس لیے فلم کا میڈیا بہت طاقتور ہے، لیکن اب فلم میں ہم غلط کہاں ہوتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہم غلط وہاں ہوتے ہیں جب ہم فلم کی ہیروئن کو بولڈ ڈریس پہنا دیتے ہیں، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو دانستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو نچواتے ہیں، پھر وہ گاتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ شرع کے خلاف ہے، یہ اتنا پورشن حرام ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، میں نے گانے دیے، لیکن میں پہلا رائٹر تھا جس نے اپنی پہلی فلم جو لکھی، تو اس دور میں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، 75 میں جو فلمیں ریلیز ہوتی تھی، کم از کم ان فلموں میں جو گانے ہوتے تھے وہ 7 ہوتے تھے، کم از کم، ورنہ 6 تو کہیں نہیں گئے، 4 فرسٹ ہاف میں، 3 سیکنڈ ہاف، ورنہ 8 گانے، 10 گانے، اور گانوں کی وجہ سے لوگ فلم دیکھنے آتے تھے، یہ وہ دور تھا۔ تو میں نے اپنی فلم وحشی جٹ میں گانے رکھے تھے صرف 5، جب دوسری فلم طوفان لکھی تو اس میں رکھے میں نے 4، پھر تیسری فلم جب میں نے لکھی آخری میدان تو اس میں بھی 5 تھے، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ گانا نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن یہ فلم کی ضرور سمجھ کے ڈائریکٹر رکھتے تھے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا، میرے ایک ڈائریکٹر مسعود بٹ صاحب جن کے ساتھ میری بہت زیادہ فلمیں ہیں، وہ اکثر 6 گانے خود ہی پکچرائز ریکارڈ کروا لیتے تھے، تو میں کہتا تھا سودی یہ کہاں ڈالو گے؟ کہتا ہے یار یہاں بھی سچویشن میں ڈالوں گا، تم اس بات کی فکر نہ کر، تم کہانی لکھو۔ تو اس طریقے سے وہ چلتے ہیں۔ ہم بھی یہ جو گانے ڈالتے ہیں اس لیے کہ لوگ آئیں گے اور اصل جو سبق ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم دیں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ گانا ڈالا جائے اور عورت کو بولڈ ڈریس پہنا کر اس کی سیکس کو، اس کی جنسیت کو ابھارا جائے اور لوگوں کو اس طرف لگایا جائے، یہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اتنا پورشن میری فلم میں جہاں بھی ہے میں اسے اون کرتا ہوں کہ وہ حرام ہے، وہ خلاف شرع ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے فلم لکھی جب دی لیجنڈ آف مولا جٹ، تو میں صدقے جاؤں، میں داد دیتا ہوں اپنے ڈائریکٹر نے، اس نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے فلم بنائی، آپ نے دیکھی، اس میں کوئی گانا نہیں ہے، اس میں کسی لڑکی کا بولڈ ڈریس نہیں ہے، کہیں بھی جنسیت ہم نے ابھارنے کی کوشش نہیں کی۔ جو آئندہ میں نے اسکرپٹ لکھے ہیں ان میں بھی اگر گانا ہوگا تو آپ یقین کریں وہ میری ڈیمانڈ نہیں ہوگا، وہ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کی ڈیمانڈ ہے۔ میں اپنی فلم، اپنی کہانی پر اعتماد رکھتا ہوں، میں بغیر گانے کے فلم لکھنا چاہتا ہوں، اور میں لکھتا ہوں، میں لکھی ہے، آج کے بعد جو بھی کوئی گانا ڈالے گا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ تو یہ میری ایک جسٹیفیکیشن تھی کہ میرے مالک یہ جو غلطی ہے یہ مجھے معاف کر دینا۔ اور اب آتا ہے کہ قلم کا حق میرے ضمیر نے مجھے کیسے راستہ دکھایا۔ وہ یہ دکھایا، میں نے پہلے سوچا کہ میں انڈسٹری چھوڑ دیتا ہوں اور میں تبلیغی جماعت میں شامل ہوتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ دل اس لیے نہیں مانا کہ میرے اندر اب یہ ہمت بھی نہیں، میں در در پھروں اور لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ میں نماز کا کہوں گی اور میرے کو ویسے جٹ دی گل پوچھنا شروع کر دیں گے، میں انہوں نے پردے دا کم گا، انہوں نے کہنا جی وہ انجمن تے آسیہ دے جڑے وہ سین سن وہ تسی کی کیتے وغیرہ وغیرہ۔ آخرکار فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا۔ اب جو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا، تو اس وقت میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، میں نے کہا میرے مالک مجھے نہیں پتا کہ وہ کتاب کیا ہوگی، لیکن میں نے ڈرامہ لکھا سٹیج کا، جنم جنم کی میلی چادر، تو ریکارڈ لکھوا، اس نے ریکارڈ قائم کر دیا جو آج تک نہیں ٹوٹ سکا۔ اس میں کوئی فحاشی جگت نہیں تھی، کوئی بک بک نہیں تھی، صاف ستھرا فیملی ڈرامہ تھا۔ میں نے فلم لکھی وحشی جٹ، تو میں نے پوری پاکستان فلم انڈسٹری کو الٹا کے رکھ دیا، اور فلم سے میں نے کیا کیا کمایا، کتنا میری فلموں نے اثر ڈالا، یہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ میں نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک کتاب مجھے ایسی دے، میں ایسی لکھوں کہ اس قسم کی کتاب دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہ لکھی ہو، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے اپنے اللہ سے درخواست یہ کی کہ میرے مالک حشر کے میدان میں جب وہ لوگ جو میری فلمیں دیکھتے ہیں
میرے خلاف کھڑے ہو کے آ جائیں گے. فرض کیجیے میرے مالک ان کی تعداد 4 کروڑ ہے اور وہ 4 کے 4 کروڑ کہہ رہے ہیں جی یہ وہ آدمی تھا جس کی فلم دیکھ کے میں نے قتل کیا. کوئی کہے گا میں نے بدماشی سیکھی, کوئی کہے گا میں نے لڑکی کو اٹھا لیا, کوئی کہے گا میں نے یہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. جو برائیاں تھیں وہ میرے نام لگ کے. میں نے کہا میرے مالک 4 کروڑ اگر انسان ہو تو کتاب مجھے ایسی دینا کہ اس کے بعد پھر ایک ہجوم آئے اور اس میں 4 کروڑ سے ایک آدمی زیادہ ہو جو کہے کہ اے مالک اس کی کتاب پڑھی تھی, یہ برائی چھوڑ دی, اس کی کتاب پڑھی تھی, یہ نیکی شروع کر دی, اس کی کتاب پڑھی تھی, ہم سیدھے راستے پر آ گئے, اس کی کتاب پڑھی, ہم اللہ کو بھولے تھے, ہم نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دی. تو میرے مالک مجھے وہ کتاب دے کہ وہ کتاب نہ لگے, وہ ناول بھی نہ ہو, وہ تاریخ بھی نہ ہو, وہ جاسوسی بھی نہ ہو, وہ رومانوی بھی نہ ہو, وہ معاشرتی بھی نہ ہو, وہ کیا ہو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے دے, تو نے مجھے ہمیشہ دیا ہے. اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, پھر اس نے مجھے دیا. اس نے کیا دیا یہ میں بتاؤں گا آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں. لیکن ایک بات, اس قاری کا جواب میرے اس دیکھنے والے کو میں جواب دیتا ہوں جس نے کہا تھا ناصر ادیب صاحب آپ جب ہسٹری سناتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, بہت اچھا بولتے ہیں اور بڑا اچھا کمال, ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. جو بیچ میں آپ مولوی بن جاتے ہیں یہ نہ کیا کریں پلیز. تو میرے پیارے بھائی اگر تم سن رہے ہو تم میرا پروگرام دیکھنا چھوڑ دو. میں ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہوں اب بے شک میرا پروگرام نہ دیکھے. کیوں کہ میں آپ کو جو بھی داستان سناؤں گا اس کے اینڈ پہ میں آپ کو یا کعبہ میں لے جاؤں گا, یا اللہ کے پاس لے جاؤں گا, یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا کہ آپ کی بھی آنکھ پر سنور جائے, میری بھی سنور جائے. کیونکہ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, یہ نام, یہ مقام, یہ عزت, یہ دولت, یہ پیسہ, یہ کامیابیاں انسان مرتا ختم ہو جاتی, ساتھ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے میری کوئی بات سن کے فرض کیجیے نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ نے نماز شروع کر دی, وہ ہے میری کمائی جو قبر میں میرے کام آئے گی. یا آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, وہ ہے میری کمائی. کوئی آپ نے برائی چھوڑ دی, کوئی نیکی شروع کر دی, وہی قبر میں میرے کام آئے گی. یہ ناصر دی, ویشی, جٹ مولا, جٹ فلاں, دماغ ٹو, کچھ نہیں ہے. یہ کھیل تماشا ہے. یہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے میں نے کیا جو بھی کیا. مشہور ہونے کا شوق تھا مجھے, اس راستے پہ میں لگ گیا. لیکن یار انسان کو کوئی بھی نہ جانتا ہو, اس کا خالق جانتا ہو, بس کافی ہے. تم سب مجھے برا کہو, وہ مجھے اچھا سمجھے, گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تم سارے میری تعریف کرو, سارے کہو ناصر دی بہت اچھا ہے, ناصر دی یہ ہے, ناصر دی وہ ہے, لیکن میرا مالک مجھے پسند نہ کرے. مجھے تمہاری تعریفیں نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. مجھے وہ چاہیے یہ تمہیں بھی چاہیے. سب کو اللہ چاہیے, اگلے جہان صرف اللہ چاہیے. بخدا کوئی نہیں جانتا مرنے کے بعد کہاں ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. سب روایتیں ہیں, سب روایتیں. میری ماں سنا کرتی تھی, ایک پیرا میں ولی تھے, تو ان سے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت ہمیں آپ نے بتانا ہے کہ آگے جا کر کیا ہوتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, تو میری قبر پر نا اگلے دن تو ایک کاغذ پڑا ہوگا, اس میں لکھا ہوگا. سارے مرید گئے, مجھے نہیں پتا یہ سچی یا نہیں, لیکن یہ کمال کہانی ہے. تو میری ماں نے بتایا کہ سارے مرید گئے, تو انہوں نے دیکھا کاغذ پڑا ہوا تھا, کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا تھا اگے آؤ گے تو پتہ پاؤ گے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لہٰذا جو اگلا جہان ہے, جو اگلی دنیا ہے, جو اگلی زندگی ہے, وہی زندگی ہے. یہ مجھے ایک چپراسی نے بتایا تھا, ناصر ادیب صاحب یہ حال ہے, یہ مستقبل نہیں ہے نہ آپ کا نہ آپ کے بچوں کا. مستقبل ہر ایک کا قبر سے شروع ہوتا ہے. اس مستقبل کا فکر کر. اللہ حافظ.